الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، گزشتہ ہفتے سیرت طیبہ کے چند واقعات آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، اور ان واقعات سے کیا نصیحتیں ملتی ہیں، کیا پیغامات ملتے ہیں، کیا دروس ہمیں ملتے ہیں، اس سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی جو ہے اور ہجرت کا جو سفر ہے، ان واقعات سے بھی ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں، اور ان واقعات کو پڑھنے کے بعد ہمیں پیغامات اخذ کرنے چاہیے. اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم نے جن واقعات کو بیان کیا ہے، یا احادیث میں جو واقعات آئے ہیں، اس کا مقصد سے واقعات سنانا نہیں ہے، بلکہ ان واقعات سے نصائح اور پیغامات لینے ہیں اور اپنی زندگی اسی مطابق گزارنی ہے. مدنی زندگی کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ مدینہ پہنچنے کے بعد ہوتی ہے، لیکن مدنی اور مکی زندگی کے درمیان جو واسطہ ہے، اور جس واسطے کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ مکی زندگی کا اختتام ہوتا ہے اور مدنی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، یہ واسطہ ہجرت کا واسطہ ہے. یہ واقعہ ہجرت کا واقعہ ہے. ہجرت کے سلسلے بھی گزشتہ ہفتے بات کی گئی تھی، لیکن میں ایک دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہجرت کا واقعہ یقیناً ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس طرح پلاننگ تیار کرتے ہیں. اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں، کفار و مشرکین نے آپ کے گھر کو گھیر رکھا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں چلتا. سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے آپ نکل جاتے ہیں، اور ہجرت کے سفر سے پہلے، ہجرت کی شروعات سے پہلے آپ نے پوری پلاننگ تیار کی کہ ہجرت ہم کیسے کریں گے، اور ہمیں اس سفر میں کون سے طریقے اختیار کرنے چاہیے. سب سے پہلے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو ہجرت کرنا ہے، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر تذکرہ کرتے ہیں کہ مجھے بھی ہجرت کرنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم بھی میرے ساتھ رہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹ پال رکھے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ یہ سواری قبول فرمائیے، میری طرف سے ہدیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیمتاً لوں گا، اور آپ نے اس اونٹ کو قیمتاً لے کر بطور آپ نے سواری استعمال کیا. رکنا کہاں ہے؟ گھر سے نکلنے کے بعد بات یہ طے پا گئی کہ مکہ مکرمہ سے قریب جو غار ثور ہے، غار ثور میں 3 دن قیام کرنا ہے. ان 3 دن قیام کے دوران کیا کھایا جائے گا، کیا پیا جائے گا، اور پھر مکے سے مدینہ جائیں گے
سفر ہے، تقریباً 14-15 دن کا سفر تھا، کیا کھایا جائے گا؟ تو گھر سے نکلنے سے پہلے حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو صاحبزادی تھی اسماء، انہوں نے کچھ توشہ دیا، زادے راہ دیا۔ توشہ کو باندھنے کے لیے کہ آخر تھیلے کا منہ کس سے باندھا جائے، باندھنے کے لیے کوئی ڈوری یا کوئی رسی نہیں مل رہی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے نطاق، اپنے پٹے کے ایک ٹکڑے کو پھاڑ لیا۔ عورتیں کمر میں پٹا باندھتی تھی، ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ رواج ہے، انہوں نے ایک ٹکڑے کو پھاڑ کے اسے باندھ دیا، اسی لیے اسے ذات النطاق کا لقب انہیں ملا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ ذات النطاق۔ خیر کچھ توشہ تو آپ گھر سے لے کے گئے، اور اس سے پہلے یہ پلاننگ ہو گئی کہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ 3 دن جو آپ غار ثور میں قیام کریں گے، حضرت عبداللہ بن بکر تینوں دن میں تو مکے والوں کے درمیان رہیں گے، اور شام میں آ کر خبر دیں گے کہ مکے والے دن میں کیا پلاننگ تیار کر رہے تھے، کیا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے حضرت عامر بن فہیرہ۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تھا کہ تم بکریاں چراتے چراتے شام کے وقت اس غار کے پاس آ جانا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں ان بکریوں کا دودھ پی لیں گے، اور اس طرح 3 رات اور 3 دن گزر جائیں گے۔ آگے سفر میں کون رہے گا؟ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راستہ بتانے کے لیے کافر جس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا، عبداللہ بن اریقط، اسے کچھ پیسے دیے گئے تھے، اور اسے کہا گیا تھا کہ تم خفیہ انداز میں مکے سے مدینے کا سفر مکمل کرانا۔ عبداللہ بن اریقط راستہ جاننے میں بہت ماہر تھا۔ یہ راستہ جاننے کا مسئلہ بھی عجیب و غریب ہے۔ بعض لوگ بعض گلیوں میں 10 دفعہ چلے جاتے ہیں، پھر بھی وہ 11ویں دفعہ جائیں گے تو گلی بھول جاتے ہیں، مکان بھول جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ اتنے ذہین ہوتے ہیں، ذہن اتنا چلتا ہے کہ ایک دفعہ جہاں وہ چلے گئے پھر راستہ بھولتے نہیں ہو۔ عبداللہ بن اریقط راستے کے معاملے میں بہت تیز ترار تھے، کافر تھے، لیکن کافر بھی وعدے کا پکا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ ہم اتنی اجرت لیں گے اور آپ کو مدینے کا راستے پر ہم لے جائیں گے۔ 3 دن غار ثور میں رہنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کے مطابق عبداللہ بن اریقط وہ اپنے اونٹ کو لے کر آتا ہے، اپنی سواری کو لے کر آتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ عام جو راستہ تھا اس راستے پر نہیں چلا گیا۔ عام راستے پہ چلا جائے تو ہر آدمی کا ذہن جائے گا دیکھو محمد مکے سے نکل چکے ہو نہ اس راستے پر ہو، لیکن راستہ غیر معروف استعمال کیا گیا۔ جو دور کا راستہ تھا، ساحل کا راستہ اختیار کیا گیا کہ عام طور سے لوگوں کا ذہن ادھر نہیں جائے گا۔ ہجرت کا سفر مکمل ہوتا ہے، تقریباً 14 دن 15 دن کا یہ سفر مکمل ہوتا ہے، اور آپ سب سے پہلے مدینہ سے پہلے مسجد قباء جس جگہ ہے وہاں پر آپ کا قیام ہوتا ہے۔ بتا دیں کہ ہجرت کا یہ سفر کہنے کو ہجرت کا سفر ہے، لیکن کتنی پلاننگ ہوئی اس پر غور کرنا ہے۔ راستہ کون بتائے گا؟ گھر سے نکلنے کے بعد ٹھہرنا کہاں ہے؟ مکے والے کیا منصوبہ بنا رہے ہیں؟ کون خبر دے گا؟ آگے کا سفر کیسے طے کیا جائے گا؟ راستے میں کیا کھایا جائے گا، کیا پیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، اتنے مضبوط انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری تدبیر اختیار کی، پوری پلاننگ اختیار کی کہ کافروں کو کچھ بھی خبر نہ ہو سکے۔ یہاں تک کہ جب بتایا گیا، بتانے والے نے بتایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ محمد اور اس کے ساتھی جا رہے تھے۔ مکے والوں نے چونکہ اعلان کر دیا تھا، جب انہیں علم ہو گیا کہ ابوبکر گھر سے نکل چکے ہیں، محمد گھر سے نکل
سکے جو محمد کو لے آئے گا، زندہ لائے یا مردہ لائے، اسے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ 100 اونٹ بہت بڑا انعام ہے، 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ اس کے لالچ میں لوگ کوشش کر رہے تھے، لیکن کسی کو سراغ نہیں لگ رہا تھا کہ آخر محمد گئے کدھر گئے۔ تو ایک سراقہ بن مالک بن جعشم، سراقہ کے نام سے مشہور ہے، سراقہ بن مالک بن جعشم، انہیں یہ خبر پہنچی، ایک آدمی نے بتایا کہ ہم نے دیکھا ایک آدمی 2 آدمی کو جاتے ہوئے، ہو نہ ہو وہ محمد ہو۔ سراقہ کہتے میں سمجھ گیا کہ محمد ہے، لیکن میں نے بات ٹال دی اور میں نے کہا نہیں محمد نہیں ہوتے وہ، اس لیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ محمد ہے تو بہت سارے لوگ ان کی گرفتاری کے لیے دوڑ پڑیں گے، وہ انعام میں لینا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں محمد نہیں ہے وہ تو کوئی اور آدمی ہے، میرے پاس آئے تھے، کچھ دیر بیٹھے تھے اور یہاں سے گئے وہ ہے۔ اور پھر سراقہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی باندی سے کہا، لونڈی سے کہا کہ گھوڑا تیار رکھو، ترکش تیار رکھو، اور میں گھر میں گیا اور گھر کے دروازے سے نہیں، گھر کے پچھواڑے سے یعنی پچھلے حصے سے میں نکل گیا گھوڑے کو لے کر، اور میں نے دیکھا دور کہ وہ محمد ہے، لیکن میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے اور گھوڑے کے آگے گرد و غبار دھواں کی طرح اڑنے لگا۔ میں بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میں تو شہسوار ہوں، میں تجربہ کار ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر سراقہ نے ترکش سے تیر نکالا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ فال نکالتے تھے، ان کے پاس 3 طرح کے تیر ہوا کرتے تھے ترکش میں۔ ترکش کہتے ہیں تیر رکھنے کا جو ڈبہ ہوتا ہے، تیر رکھنے کا ڈبہ، اسے ترکش کہتے ہیں۔ اس میں 3 طرح کے تیر ان کے پاس ہوا کرتے تھے۔ کچھ تیروں پر نام لکھا ہوتا تھا، کچھ تیروں پر لا لکھا ہوتا تھا، اور کچھ تیروں پر کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ وہ لوگ ان تیروں سے قسمت معلوم کرتے تھے۔ جب سراقہ کے گھوڑے کے سامنے دھواں اڑنے لگا، گرد و غبار اڑنے لگی، سراقہ پریشان ہوا، اس نے ترکش سے تیر نکالا تو تیر پہ لکھا تھا لا۔ یہ ان کا عقیدہ بھی تھا اور اللہ کی طرف سے ایسا ہوا، ورنہ فال نکالنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ وہ کافر تھے، انہوں نے فال نکالے، اس میں لکھا لا، نہیں تمہیں آگے جانا نہیں ہے۔ لیکن مال کی لالچ ہوتی ہے، آدمی مال کے لیے کیا نہیں کرتا ہے۔ مال کے لیے تو لوگ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے علم کو بیچ دیتے ہیں۔ مال کی چاہت کی تڑپ تھی، اس نے پھر اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا، پھر ایسا ہی ہوا، گرد و غبار اڑنے لگی، دھواں کی طرح اڑنے لگا، پریشان ہوا۔ پھر اس نے ترکش سے تیر نکالا، پھر لکھا ہے لا، نہیں، پریشان ہوا۔ پھر اس نے لالچ میں آگے گھوڑے کو بڑھایا، پھر گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے اور اب گھوڑا کا زمین سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ سراقہ سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ سراقہ نے زور سے آواز دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زور سے آواز دی اور کہا کہ میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دیجیے۔ خیر سراقہ قریب ہوا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اس نے پوری بات بتائی کہ میں اس لالچ میں آیا تھا، آپ کی قوم نے ایسا انعام رکھا تھا، لیکن میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، گرد و غبار کا واقعہ اور گھوڑے کے پاؤں کے دھنسنے کا واقعہ، یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ آپ غالب رہیں گے، آپ مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مکے پر آپ کی حکمرانی ہوگی، آپ فاتح ہوں گے اور آپ فاتح بن کے مکے میں داخل ہوں گے۔ آپ جب فاتح بن کے مکے میں داخل ہوں گے اور آپ جب مکے پر غالب آئیں گے تو ہو نہ ہو آپ یہ کہیں گے سراقہ تم نے میرا پیچھا کیا تھا نا، آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں، اس لیے ایک امان لکھ دیجئے، امان کہ سراقہ تو میری طرف سے محفوظ ہے اور تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ خیر ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صلی اللہ کے رسول نے کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ تحریر لکھی اور پھر اس طرح
سراقہ واپس ہو جاتا ہے اور یہ سفر آگے کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ بتانا یہ کہ ہجرت کے واقعے پر غور کیجیے۔ ایک پیغام سب سے بڑا یہ کہ ایک بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن بڑے کام کی پلاننگ اتنی مضبوط ہے کہ اس کام میں کتنے لوگ شریک ہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے زاد راہ تیار کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر شریک سفر ہیں، حضرت عامر بن فہیرہ بھی ساتھ میں، عبداللہ بن اریقط کافر رہبر بنا تھا، حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ شام میں آ کے خبر دیتے تھے، گویا کہ 6 افراد اس میں شریک تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا جائے تو 5 افراد اس پلاننگ میں شریک ہیں، لیکن اتنی مضبوط پلاننگ ہے کہ مکے والوں کو آہٹ بھی نہیں مل پائی۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور کے کنارے سے پہنچے، لیکن اندر کون ہے انہیں پتہ نہیں چل سکا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اللہ کے رسول سے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ کفار اگر اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لیں گے، غار ان کے کنارے میں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابوبکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ تیسرا اللہ موجود ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس واقعے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم جو کام کریں تو ہمارے کاموں کی پلاننگ مضبوط ہونی چاہیے۔ آج مسلم سماج میں جن باتوں کی کمی ہے ان میں ایک بڑی کمی ہے کہ ہمارے یہاں راز بہت جلدی فاش ہو جاتا ہے۔ 2 آدمی بیٹھ کے کچھ بات کرتے ہیں، ابھی دونوں اٹھے نہیں کہ تیسرے کو خبر ہو جاتی ہے۔ آخر تیسرے کو خبر کیسے ہو گئے؟ یقیناً کسی نے بے وفائی کی ہے، کسی نے دھوکہ دیا ہوگا، کسی نے غداری کی ہوگی۔ تو ہمارے سماج میں، مسلم سماج میں خاص طور سے مضبوط پلاننگ کی کمی ہے۔ مضبوط پلاننگ ہونی چاہیے اور جو راز کی بات ہے وہ راز ہی میں رہنا چاہیے۔ ہجرت کا یہ واقعہ اور ہجرت کی پلاننگ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سراقہ نے پیچھا کیا لیکن وہ ناکام ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے طاقت کے بقدر، اپنے قوت کے بقدر جب کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے، غیب کی طرف سے اس کا تعاون ہوتا ہے، اس کی نصرت ہوتی ہے۔ جو ہو سکتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، جو ہو سکتا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کوشش کی، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے نصرت آئی کہ سراقہ پیچھے پڑنے کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک بات اور بھی اس سفر میں یہ پتہ چلتی ہے کہ جب معاہدہ لکھا گیا تو یقیناً لکھنے کی کوئی نہ کوئی چیز رہی ہوگی۔ چمڑے پر لکھا گیا تھا، چمڑے کا ٹکڑا رہا ہوگا، جس چیز سے لکھا گیا ہوگا لکھنے کی چیز رہی ہوگی اس زمانے کے لحاظ سے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم جب حالت سفر میں ہوں، غیر سفر میں بھی، تو ہمارے پاس بھی لکھنے اور پڑھنے کی چیز ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ساتھ چل رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مستقل پڑھ رہے تھے، مستقل قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دائیں بائیں دیکھا کرتے تھے کہ کوئی آدمی آ تو نہیں رہا ہے، کوئی ہم پر حملہ تو کرنا نہیں چاہ رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں کچھ پڑھتے بھی رہنا چاہیے اور ہمارے پاس لکھنے کی چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ عام طور سے ہوتا ہے کہ بینکوں میں تو قلم مانگ لیتے، بینک کے علاوہ بھی کسی کو کچھ لکھنا ہو تو فوراً قلم کاغذ دوسرے ہی سے مانگتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، خاص طور سے حالت سفر میں ہو تو کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے، ایسی کتاب ہونی چاہیے کہ ہم اس کو پڑھ کر وقت گزاریں۔ حافظ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، لکھنے کی کچھ چیزیں ہونی چاہیے، ضرورت پڑے تو ہم اسے لکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ ہجرت کے واقعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ خیر چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جاتے ہیں اور جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے ان کا کوئی نہیں تھا، صرف رشتہ تھا، وہ ایمانی رشتہ تھا بس، کہ تم بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان،
تم بھی صاحب ایمان ہو، ہم بھی صاحب ایمان ہیں، صرف ایمانی رشتہ تھا۔ ان کا گھر نہیں تھا، مکان نہیں تھا، وہ لوگ ٹھہریں گے تو کہاں ٹھہریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات قائم کیا۔ مواقعات اتنی بڑی تدبیر، اتنی بڑی حکمت تھی کہ آسانی سے سینکڑوں مہاجرین کے لیے رہنے کی جگہ ہو گئی، کھانے پینے کی جگہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے میں صحابہ کرام انصار کہا جاتا ہے، جو باہر سے آئے تھے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے، ایک ایک صحابی کو ایک ایک گھرانے کے ساتھ ایک ایک گھر میں لگا دیا، بھائی یہ تمہارے ایمانی بھائی ہیں، تم ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دو۔ سینکڑوں لوگ آرام سے مدینے میں رہائش کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے فٹ فاٹ ہو گئے۔ پھر ان صحابہ کرام نے تجارت شروع کی، کاروبار کی، پھر آگے وہ کام کرتے رہے، لیکن نئے ہونے کی وجہ سے اچانک کسی جگہ 100، 150، 400، 500 لوگ آ جائیں تو انہیں کھانے پلانے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کی رہائش کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مواقعات کا پیغام دے کر ایک تدبیر بتا دی کہ دیکھو ایسے ایڈجسٹ ہوا جا سکتا ہے، معاملے کو ایسے سنبھالا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ایسا اگر کوئی موقع آئے کہ اجنبی افراد آ جائیں تو ہمیں مواقعات کی بنیاد پر ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ پہنچنے کے بعد پہلے قبا پہنچے، وہاں مسجد قبا کی بنیاد پڑی، پھر آپ مدینہ منورہ گئے۔ سب سے پہلے آپ کو جو فکر تھی وہ مسجد کی تعمیر کی فکر تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی جہاں ہو، مسلمان جہاں رہ رہے ہو، وہاں مسجد کا ہونا ضروری ہے، تاکہ نماز کا جو پیغام ہے اور اجتماعیت کا جو پیغام ہے، تاکہ نماز کا جو پیغام ہے اور اجتماعیت کا جو پیغام ہے، نماز قائم کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، مسجد ہوگی تو نماز کی ادائیگی صحیح غلط ہوگی۔ آج نئی نئی کالونیاں بنتی ہیں، مسلم کالونیاں ہوتی ہیں تو الحمدللہ وہ لوگ مسجد کا انتظام کرتے ہیں، لیکن اگر کہیں نہ ہو مسجد کا انتظام تو انتظام کرنا چاہیے۔ جو بھی مسلم آبادی ہو وہاں اتنی بڑی مسجد ہونی چاہیے کہ تاکہ مسلمان، وہاں کے جو آباد مسلمان ہیں وہ نماز پڑھ سکے، نماز ادا کر سکے، جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہو سکے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مدنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار و مشرکین کے درمیان بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، جن کو غزوات بھی کہتے ہیں، سرایا کہتے ہیں۔ ان غزوات پر غور کیجیے، ان سرایا پر غور کیجیے تو ایک بہت بڑا پیغام ملتا ہے، اور پیغام یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے میں بھی گئے وہ پوری تیاری کے ساتھ گئے، اللہ یہ کہ کوئی غزوہ اچانک پیش آ گیا ہو، جیسے غزوہ بدر وہ اچانک پیش آ گیا، اس میں کوئی لڑائی کا مسئلہ شروع میں نہیں تھا، بعد میں لڑائی کی صورت بن گئی، لیکن شروع میں لڑائی کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو اس طرح جو بھی غزوات ہوں ان غزوات میں دو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اور دنیا کے اسباب کے لحاظ سے تیاری کی جو تیاری ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کی، کبھی بھی ہتھیار پر بھروسہ نہیں کیا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن جو ہوتا ہے بے تیغ میدان میں آتا نہیں، لیکن اگر اپنا وسائل نہ ہو سکے تو میدان میں کود جاتا ہے۔ نبی کی سیرت میں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کسی بھی کام کے لیے نمبر 1 اسباب و وسائل اختیار کرنے ہیں، اور نمبر 2 اسباب و وسائل پر اعتماد نہیں کرنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، دعائیں کرنی ہے، اور اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا ہے کہ فتح و نصرت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے تو فاتح بنا دے اور اللہ چاہے تو شکست دے دے۔ یہ میں نے مدنی زندگی کی ایک جھلکی آپ کے سامنے پیش کی، یا یہ کہا جائے کہ چند واقعات کی طرح
اشارہ کر کے میں نے آپ کے سامنے اس کے نتائج اور اس کے پیغامات آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ کو گہرائی کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور عملی زندگی میں اتارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔